رجب المرجب، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کی حرمت اور اس کی تعظیم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، چاند کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے انتہائی قابل تعظیم، قابل احترام۔ یہی وجہ تھی کہ ان مہینوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال اور جہاد وغیرہ سے منع کیا گیا تھا۔ ان مہینوں کی حرمت زمانے جاہلیت سے ہے، اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کی حرمت اور احترام باقی تھا۔ اسلام آنے کے بعد ان مہینوں کی تعظیم کو اور بڑھا دیا۔ ان 4 مہینوں میں ایک ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ رجب المرجب، اس کے معنی ہے تعظیم کے، قابل احترام کے۔ رجب کے معنی ہی تعظیم کے ہیں، لہٰذا اس مہینے کی تعظیم یہ ہے کہ اس مہینے میں آدمی گناہ کرنے کے بارے میں ڈرے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بارے میں ڈرے، اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں ڈرے۔ ویسے تو ہر مہینہ، ہر دن آدمی کو گناہوں سے بچنا ہے، طاعت پر آنا ہے، عبادت پر آنا ہے، لیکن جب کسی مہینے کی حرمت بڑھ جاتی ہے، احترام بڑھ جاتا ہے، تعظیم بڑھ جاتی ہے، تو پھر اس گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں کی بات اور ہوتی ہے، جیسے مثلا ایک آدمی مسجد کے باہر گناہ کر رہا ہے، تب بھی وہ گناہ ہے، تب بھی اس کو عقاب ہوگا، اس کو سزا ملے گی۔ لیکن مسجد میں اگر گناہ کر رہا ہے تو اس کی گناہ کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی مسجد گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن ایک آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس جگہ کی وجہ سے اس کی نماز کے ثواب میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دیگر مہینوں میں گناہ پر گناہ لکھا جائے گا، نیکی کرنے پر نیکی لکھی جائے گی، لیکن جب یہ مہینے ہوتے ہیں قابل احترام مہینے، اللہ کے مقرر کردہ، ان میں جب گناہ ہوتا ہے تو اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ ان مہینوں میں کوئی نیک کام ہوتا ہے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو رسم و رواج کا شکار بنا دیے تھے۔ کرتے کیا تھے؟ اپنے بتوں کے نام پر اونٹنی یا جانور ذبح کرتے، اور اونٹنی کا پہلا بچہ جانور کے نام پر ذبح کر دیتے، ماں کو بھی ذبح کر دیتے اور بچے کو بھی ذبح کر دیتے۔ یہ اس طرح کی جہالت ان میں پائی جاتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ولا فرع ولا عتیرہ ولا رجب، رجب میں یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہیں۔ رجب رسم و رواج کو اپنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی وہ رسم و رواج سے منع فرمائے۔ رسم و رواج میں شریعت میں رسم و رواج کا کیا درجہ ہے، کیا اس پر شریعت کا فتویٰ ہے، تو آئیے ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ رسم و رواج، وہ قوموں اور قبیلے اور بستیوں کے رسم و رواج اگر کسی دوسرے مذہب کی مشابہت اختیار نہ کر رہے ہوں اور اس کی وجہ سے کوئی دینی نقصان نہ ہو رہا ہو تو پھر شریعت اس میں نظر انداز کرتی ہے۔ لیکن ایسے رسم و رواج جو کسی دوسرے مذہب نے اپنائی ہو، جس میں دینی نقصان بھی ہو رہا ہو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ لہٰذا شادی کے جتنے رسم و رواج ہیں یہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ جتنی چیزیں شادی مسلمانوں کی شادی میں ہوتی ہیں، ہلدی، مہندی، سانچک، یہ ساری چیزیں ہندوؤں میں ہوتی ہیں، تو یہاں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ یہ رسم و رواج کو اپنائیں۔ اس مہینے کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے زمانے سے پہلے جو رسم و رواج چلتی تھیں کہ پہلے بچے اونٹنی کو اور بچے کو ذبح کرنا ہے بتوں کے نام پر، وہ لوگ بنا لیے تھے۔ اس سے اللہ کے نبی پیغام دے رہے ہیں کہ ہر وہ رسم اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جو کسی دوسروں کی مشابہت، یہود و نصارہ کی مشابہت ہو رہی ہو، یا ہندوؤں کی مشابہت ہو رہی ہو، یا اور کسی مذہب کی مشابہت ہو رہی ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہر موقع پر، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کچھ نہ کچھ رسم و رواج اسلام کے ماننے والوں نے اپنا لی ہیں، جس سے بے حد بچنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، اپنے عیدوں کے موقع پر، ولادت کے موقع پر، وفات کے موقع پر، قیامت میں اللہ تعالیٰ اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر کریں گے۔ جو سزا اللہ تعالیٰ اس قوم کو دیں گے وہی سزا اس مسلمان کو دیں گے جس قوم کی اس نے نقالی کی تھی، جس قوم کے رسم و رواج کو اس نے اپنایا تھا۔ یہ مہینے کا خاص طور پر پیغام ہے کہ رسم و رواج سے ہم بچیں۔ یہ بات چلنے والی نہیں ہے کہ یہ بات تو ہمارے آبا و اجداد سے چلتی آ رہی ہے لہٰذا ہم بھی کریں گے۔ ہمارے آبا و اجداد کے کام اگر اسلامی ہیں تو ہم ضرور کرنا ہے، ضرور اس کو اپنانا ہے، لیکن ہمارے آبا و اجداد کے کام الگ ہیں اور اسلامی تعلیمات الگ ہیں، صحابہ کی زندگیاں الگ ہیں، حضور کی زندگی اس سے میل نہیں کھا رہی ہے، تو پھر ہمارے باپ دادا کا کوئی کام کرنا یہ دلیل نہیں بن سکتا، یہ حجت نہیں بن سکتا، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد انبیاء نہیں تھے۔ آسمان سے اللہ نے انہیں نبی نہیں بنایا تھا کہ ہمارے باپ دادا جو بھی کریں وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ یہ تو نبی کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی جو بھی تعلیم دے وہ حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، اس سے انکار آدمی کے ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمارے آبا و اجداد کوئی انبیاء نہیں تھے کہ ہم ان کی ہر بات پر عمل کریں، ہر بات کو اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر ہمارے کام باپ دادا کرتے آ رہے ہیں لیکن اسلام کی تعلیم اس کی مخالف ہے تو پھر ہم اپنے آبا و اجداد کے کام کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اسلام، اللہ اور اس کے رسول، اسلامی کام، جب تک ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی ہمارا ایمان کامل نہیں بنے گا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اپنے ماں باپ کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ پھر فرمایا اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں کہ اپنے ماں باپ، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اسلام کی محبت، اسلامی تعلیمات کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، حدیث پاک کا خلاصہ ہے جب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کسی کے باپ دادا جہالت کا شکار تھے، رسم و رواج کا شکار تھے، اگر ان کے اولاد یہ سوچیں کہ یہ ہمارے پچھلی نسل سے چلتا آ رہا ہے، اسلام کی تعلیم اس کے مخالف ہو یا موافق ہو، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، تو پھر یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، یہ اپنے انجام سے بے خبری ہے۔ تو یہ مہینے کا پیغام ایک تو یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں اللہ سے ڈریں، ان مہینوں کی تعظیم یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں، گناہ سے ڈریں، گناہ کے بارے میں اللہ سوچیں کہ یہ مہینے کا اس کا احترام ہے کہ میں گناہ نہ، اس کا احترام ہے کہ میں اس میں خوب سے خوب نیکیاں کروں، خوب سے خوب اس میں روزے رکھوں، خوب سے خوب اس میں صدقہ خیرات کروں۔ وہ 4 مہینوں میں ایک رجب ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور یہ 2 مہینوں سے گزار کر ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رجب سے شروع ہو جاتی تھی، رمضان تک چلتی تھی۔ اس میں ہمیں بھی یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی یہ دعا کریں، کیونکہ انسان، برکت ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان محتاج ہوتا ہے، جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ گویا کہ برکت اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے، اور اللہ کی غیبی مدد کا ہر انسان محتاج ہے، ہر مسلمان محتاج ہے۔
कम पैसों में घर चल जाए, नुकसानात से हिफाजत हो जाए और उसकी दुकान में, खेती में, तनख्वाह में, हर चीज़ में बरकत हो जाए। उसकी सारी जितनी कफ़ालत इंसान के ज़िम्मे हैं कि जिन जिन लोगों की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम, घर का इंतज़ाम कम पैसों में हो जाए, ये बरकत है। इसी तरह बीमारी से हिफाजत हो जाए, आफियत वाली ज़िंदगी मिल जाए, ये भी बरकत है। तो ये एक ऐसी चीज़ है बरकत। यही वजह है जब हम सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं, बरकत की दुआ देते हैं। जब हम किसी खुशी के मौके पर हम कहीं जाते हैं तो हम दुआ देते हैं, मुबारक कहते हैं। मुबारक का मतलब है कि तुम पर बरकतें नाजिल हो। शादी मुबारक मतलब है कि बरकतें नाजिल हो। ईद मुबारक बरकत मतलब ये कि ईद की तमाम बरकत तुम्हें नसीब हो। तो इसका हर इंसान मोहताज होता है। तो अल्लाह से ये मांगने की चीज़ है कि अल्लाह मुझे मेरी सेहत में बरकत अता फरमा, मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमा, मेरी औलाद में बरकत अता फरमा, मेरे आफ़ियत में, मेरे जितनी दुनिया की ज़रूरियात हैं सारी ज़रूरियात में बरकत अता फरमा, मेरी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, मेरे वक्त में बरकत अता फरमा, ये मेरी नेकी में, मेरी सलाह में, मेरे तक़वे में बरकत और इजाफ़ा फरमा। ये मांगने की चीज़ है, खुसूसियत के साथ इस महीने में मांगना है। और इसके अलावा हर महीने में ये चीज़ मांगने की चीज़ है। जब इंसान को बरकत हासिल नहीं होगी तो फिर वो हैरान और सरगर्दा होगा, वो परेशान होगा, ज़्यादा कमाएगा, फिर भी बेबरकती की वजह से वो कर्ज़ लेने पर मजबूर होगा। आफतें और मुसीबतें आएगी, ये भी बेबरकती की दलील है कि बीमारी का आ जाना, आफतों का आ जाना, मुसलसल परेशानियों का लगा रहना, ये बेबरकती है, ये बरकत नहीं है। बरकत ये है कि बीमारी आए, सदका करे, दुआ करे, इलाज करे तो वो बीमारी चली जाए, ये बरकत की चीज़ है। तो बरकत एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे और हमको ये तालीम दी कि इस महीने में हम इसकी खूब से खूब दुआ करें। और इस महीने को बिलखुसूस शब मेराज की वजह से भी खुसूसियत हासिल है कि इस महीने की भी रिवायत है कि इसमें शब मेराज हो सकती। इसमें इख्तिलाफ हैं कि बहुत सारी रिवायतों में, बहुत सारी तारीख़ों में हो सकता कोई तारीख़ मुतय्यन, लेकिन ज़्यादातर 27 को लोग इसको अपनाते हैं कि ये एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई, अंबिया की इमामत कराई, और जिसमें एक जो तोहफ़ा है नमाज का तोहफ़ा हम सबको अता फरमा कि ये वो महीना है जिसमें नमाज मिली गोया की। तो हम इसका भी एहतमाम करें कि ये महीने में हम नवाफिल का, तहज्जुद का, इशराक़ का, चाश्त का हम एहतमाम करें। फ़राइज़ तो पढ़ना ही है, हर हाल में पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। ये गोया कि मुसलमानों की अलामत है नमाज़ पढ़ना कि गैर मुस्लिम से पूछा जाए कि फ़लाँ आपका जो दोस्त है ये कौन से मज़हब का है, तो वो जवाब दे कि ये मुसलमान है। आप उससे दलील पूछें कि किस दलील की बुनियाद पर आप कह रहे हैं ये मुसलमान है। अगर गैर मुस्लिम ये जवाब दें कि ये नमाज़ पढ़ता है तो समझो वो हकीकत में मुसलमान, क्योंकि नमाज और मुसलमान तो एक दूसरे में लाजिम हैं, इससे अलहदगी नहीं हो सकती। जिस तरह बुनियाद और इमारत दो एक दूसरे से मिली हुई हैं, बुनियाद कभी एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, चंद सालों के लिए इमारत से जुदा नहीं हो सकती, इसी तरह मुसलमान नमाज से जुदा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस महीने का जो पैगाम है उसको अपना कर इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।